اور پھر نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا۔ اس کے علاوہ بھی جو شوگر ملز ہیں انہوں نے 28 نومبر کا اعلان کیا ہے، اور 28 اور انہوں نے جو ہے وہ ریٹ کا اعلان بھی کیا ہے جو انتہائی کم ریٹ ہے، جو بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ شوگر مل والے جو اکا دکا کسانوں کو ریٹ دینا چاہ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، 11 نومبر کو حکومت پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر فوڈ کین کمشنر نے جاری کیا اور پابند کیا کہ 15 نومبر کو شوگر ملیں چلا دی جائیں، اور اس کے بعد شوگر مل والوں کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ پیغامات جاری ہوئے کہ وہ مل نہیں چلائیں گے۔ کسی نے کہا کہ 21 نومبر اور کسی نے کہا کہ 28 نومبر۔ ناظرین محترم، صورتحال بڑی ہی عجیب ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ہے ایک اور نوٹس جاری کیا ہے ڈائریکٹر فوڈ نے، اور وہ بڑا سخت نوٹس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نوٹس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوتا ہے۔ پہلا نوٹس یہ تھا کہ 15 نومبر کو ملیں چلا دی جائیں، اور پھر نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا۔ جب یہ دیکھا حکومت نے کہ شوگر مل والے جو ہیں وہ شوگر مل نہیں چلا رہے، تو پھر دوسرا نوٹس جو جاری کیا اس کے اندر واضح طور پر جو شوگر کین ایکٹ ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے اوپر یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ 15 نومبر کو شوگر ملیں نہیں چلائیں گے تو پھر 50 لاکھ روپے یومیہ اس شوگر مل کو جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور 3 سال سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ بہت قانون اچھے ہوتے ہیں، اور قانون لوگوں کی فلاح اور ان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، مگر میرے ملک کا یہ طریقہ رہا ہے اپنے کہ وہ اشرافیہ کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتے، اور وہ غریب لوگوں کے اوپر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور جو عمراء اشرافیہ اور جو حکومت کے اندر بیٹھے لوگ ہیں یا بیوروکریسی ہے ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ میرے ملک کے اندر 2 پاکستان ہیں، ایک امیر کا پاکستان ہے اور ایک غریب کا پاکستان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس حد تک جاتی ہے، کہ کیونکہ دور دور تک یہ اثرات نظر نہیں آ رہے کہ آج 12 نومبر ہو گئی اور کسی قسم کی کوئی اس طرح کا پیغام شوگر مل کی طرف سے کسانوں تک نہیں پہنچایا گیا کہ کسان اپنے کھیت کے اندر چھیلی شروع کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ شوگر مل والے جو اکا دکا کسانوں کو ریٹ دینا چاہ رہے تھے، اور یہ بات کسی نہ کسی ذرائع سے معلوم ہو رہی تھی، آج پتہ چل رہا ہے کہ شوگر مل والے آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ جو شوگر مل 7 شوگر ملز نے جو اپنا ایک علیحدہ سے گروپ بنایا ہے، جس کے اندر جے کے شوگر مل، اشرف شوگر مل، آپ کی تانلے والا شوگر مل اور تانلے والا 2 شوگر مل، اور اس کے علاوہ بھی جو شوگر ملز ہیں انہوں نے
28 نومبر کا اعلان کیا ہے، اور 28 نومبر اور انہوں نے جو ہے وہ ریٹ کا اعلان بھی کیا ہے جو انتہائی کم ریٹ ہے، جو بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ شوگر مل کے مالکان کیا اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ انہوں نے چینی کیا بھاؤ بیچی ہے، اور انہوں نے وہ چینی جس کے 1 روپے اضافے سے اربوں روپے جو ہے وہ نفع بڑھ جاتا ہے صرف 1 روپے سے، تو ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ چینی آج 220 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور گنے کا ریٹ کم سے کم 600 روپے کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ حکومت کس کو 50 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ کرتی ہے، اور اگر ہو سکے تو ایک آدھ کو کوئی سزا دے دیں، چاہے تھوڑے دن کے لیے دے دیں، علامتی سزا دے دیں، تاکہ یہ بات جو ہے وہ حکومت کے فیور میں جائے کہ حکومت نے سخت اقدامات جو ہے وہ اٹھائے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پنجاب کے اندر 21 لاکھ ایکڑ کے اوپر گنا ہے، اور سندھ کے اندر لاکھوں ایکڑ۔ آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے سندھ کی حکومت وزیر سید مراد علی شاہ انہوں نے 425 روپیہ ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا گنے کا، اور ہماری پنجاب کی حکومت نے آج سے 2 سال پہلے 400 روپے ریٹ مقرر کیا۔ اور ناظرین اس وقت جو ہے وہ چینی کا ریٹ جو ہے وہ انتہائی کم تھا، اور آج چینی کا ریٹ بڑھ گیا مگر گنے کا ریٹ وہی کھڑا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اس سے زراعت ترقی کرے گی؟ کیا اس سے جو ہے وہ کسان خوشحال ہوگا؟ کیا اس سے پاکستان خوشحال ہوگا؟ سب نے اپنے ہی پیٹوں کو آگے رکھا ہوا ہے، کسی کو خیال نہیں ہے کہ کسان اس ملک کا وہ طبقہ ہے جو 25 کروڑ لوگوں کا پیٹ پالتا ہے۔ خدا را سوچئے، میں شوگر مل مالکان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر ذرا انصاف کیجئے، کیونکہ حکومت خود شوگر مل مالکان کی ہے، تو ہم کس سے درخواست کریں، کس سے التجا کریں، کس کو کہیں؟ مقرر کیا، اور یہ بات بھی جو مناسب نہیں تھی کہ پاکستان کے بھی 2 کسان ہیں، ایک کو معاوضہ زیادہ ملے اور ایک کو کم ملے۔ تو میں ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، کسانوں کو ان کا جو ایک اخراجات ہیں اور مناسب نفع جو ہے وہ لے کر دے، اور اس نوٹس کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔